السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ سکوت بائے مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 13 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسی مثالی زندگی کسی خلق نے نہ پائی ہوگی جس طرز کی ماہل زجاج کی تھی، نہ معاش راس آیا، نہ محبت اور اب نہ ہی سہار، کیونکہ جس طرح اس کی رخصتی ہو رہی تھی یوں لگا بارات نہیں جنازہ جا رہا ہے۔ اگر کوئی سامان پورا نہیں آ رہا تو ہمارے ساتھ رکھوا دو، بڑی گاڑی اسی لیے تو نہیں کروائے کہ تم لوگ تنگ ہو کر جاؤ۔ ماہل اور اس کے دوستوں سے مخاطب نوشین ایوری میں بولی۔ گھر کا سامان باندھا جا چکا تھا، باقیوں کا تو سامان زیادہ نہ تھا، مگر آغا کے لیے 3 بیگ تھے۔ اب سارا مسئلہ سامان کا تھا جو کھلی ڈگی کے آگے کھڑے ان مردوں سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ لوگ کہاں یہ سنبھالیں گے خالہ؟ ماہیل احسان مند ہوا، جبکہ در حقیقت وہ اب مزید کسی مہمان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہم انہیں اتار کر تمہاری طرف آئیں گے۔ سامان دیا اور پھر واپس، سب بندے کہتے ہوئے ایک بھاری اٹیچی اٹھا بھی لیا۔ نانا کرتے ان کی اپنی بحث جاری تھی۔ جب سر اٹھا کر اپنے گھر کو ٹٹولتے آغا مینا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آج اس کی رخصتی تھی اور دعا دینے کے لیے کوئی نہ تھا، پیچھے آنے کے لیے کوئی نہ رہا، اور اب میکا نامی گھر مکان میں بدل چکا تھا۔ کچن کو تالا لگا دیا تھا۔ گھر سے نکلتی چادریں پہنتے سارا نے بریرہ سے پوچھا، آپ نے مجھے کہا ہی نہیں۔ سارا نے لب کھینچ لیے۔ بریرہ سٹپٹائی، میں ابھی کراتی ہوں۔ اس سے قبل کوئی اور اپنی خدمات دیتا وہ آنن فانن اندر بھاگی، جب اسی اسنا میں سر کا دوپٹہ بھی سرکا۔ باورچی خانے کے جالی دار دروازے کی کنڈی سے الجھتی وہ ایک دم بدک کر اچھلی۔ کسی کا حدت بھرا لمس اسے اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ ڈر کیوں گئی؟ عباس خیبر کی حالت سے لگتا تھا وہ 2 رات کا سویا نہیں۔ اجڑے بال اور بکھرا حلیہ لیے وہ تذب بذب میں آگے آیا۔ لمبے مگر دبلے پتلے مرد کو دیکھتے بریرہ کا سانس حلق میں ٹھہرا تھا۔ دور رہو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تنبیہی نظریں لیے اس نے خود کو ہاتھوں سے چھپایا۔ روکا کس نے ہے؟ مچا شور، باقیوں کو بھی تو معلوم ہو تمہیں میرا ساتھ کس قدر خوش کرتا ہے۔ بریرہ کی لرزتی گلائی دبوچتے وہ خباثت سے ہنسا۔ اگلے ہی پل کسی کا ہاتھ آیا اور کان کے کھینچتے عباس کو پیچھے کیا۔ اس سے قبل وہ سنبھلتا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی آنکھوں کی شبخواہی اڑا دی۔ حقارت بھری نگاہیں لیے آغا سینے پر بازو باندھے ہوئے تھی۔ کچن کی کنڈی زنگالود تھی تو اسے بند کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ جانتی تھی بریرہ سے نہیں ہوگی، مگر شاید خدا نے اسے صرف مددگار بنا کر نہیں بھیجنا تھا۔ یہ ایسا نہیں جیسا آج سوچ رہی ہیں۔ گال سے ہاتھ ہٹاتے عباس نے وضاحت دی، میں تو تمہارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی۔ وہ یوں بولی جیسے غلاظت کا ذکر ہو۔ پلٹ کر پرفکر نگاہوں سے بریرہ کو دیکھا۔ چلیں یا تم نے 2 ہاتھ کرنے ہیں؟ مس آغا میری بات سنیں۔ وہ بے قراری میں آگے آیا، تم اگلے ہفتے تک اوپر والا پورشن خالی کر دو، میں جون کے آنے والے پہلے ہفتے کا کرایہ خیرات کرتی ہوں۔ میرا شوہر آ کر تم سے چابی لے لے گا، نہ دی تو اس کے بھاری ہاتھ کا اندازہ تمہیں پہلے ہی ہے۔ نند کا ہاتھ تھامے وہ صحن میں آئی۔ عباس پیچھے پیچھے آیا اور آئندہ سے مجھے مسز ماہیل کہا اور سمجھ کر مخاطب کرنا۔ نقوت سے کہتے اس نے سر تا پاؤں عباس کا سلگتا وجود دیکھا اور باہر بیٹھ گئی۔ گھر سے باہر بھی اس خاندان کا اپنا ہی شور بلند تھا۔ ربیت کل کا گیا اب تک نہیں آیا تھا، وجہ سب جانتے تھے، چنانچہ سارا کی سفید کلٹسی ان کی آج کی سواری تھی۔ ہتھیلیوں میں جمع ہوتا پسینہ چھپاتے بریرہ نے ہاتھ آپس میں ملے۔ سواری کی اگلی نشست پر نظریں پڑی تو اس نے کن اکھیوں سے مرکزی تالے سے الجھتی مینا کی پشت دیکھی۔ قریب آتے کھڑکی کے آگے جھکی، بھابھی آپ کباب میں ہڈی کیوں بن رہی ہیں؟ پیچھے آ کر بیٹھیں، آگے آگا بیٹھے گی۔ گاڑی کس کی ہے؟ آنکھوں پر چشمے چڑھاتے سارا نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ بریلہ لب بھیج کر رہ گئی۔ کبھی کبھار اس کے بڑے بھائی کی بیوی کو برداشت کرنے پر 70 نیکیوں کا ثواب برحق ہونا چاہیے۔ سواریاں ایک دوسرے کے پیچھے نکلتی ہیں، اپنی تمام تر جڑیں اس محلے سے کاٹ گئی۔ بائیں آئینہ سے دکھتے گھر کو دور جاتا دیکھتے بریرہ نے حلق میں دھنسے آنسو کا گولا نگلا۔ اگر آج آغا مینا نہ آتی تو کیا ہوتا؟ یہ خیال اس گولے کو مزید ابھار رہا تھا۔ وہ وجہ کیا تھی جس پر ربیت زجاج واپس نہیں آیا تھا؟
HS کے فارما کے مرکزی دفتر میں آج رونق اور ہلچل عروج پر تھی۔ موسم آج ابر آلود تھا اور ہلکی سی بارش نہ جانے بیٹھے بٹھائے کہاں سے آ برسی تھی۔ ایسے میں اپنی تمام در مصروفیات جاری رکھے اس عمارت کے جنوبی حصے میں چلے آؤ، جہاں کی 17ویں منزل کا لابی کچا کچ تھا۔ ہر کونے میں کیمرہ اور ہر کنارے پر صحافی۔ این دیوار پر HSK کا لوگو تھا۔ اس نیچے اسکرین پر سطر درج تھے: انوگریشن آف ریجنکس کلینکل ٹرائلز فار بلڈ برانچ 2025۔ دونوں عمارت کے درمیان موجود پل پر بھاگتے مصباح کا تعاقب کرو۔ سیاہ کوٹ اور سرمئی ٹائی والا وہ لڑکا دوسری منزل پر بھاگتا ایک کمرہ کے سامنے آن ٹھہرا۔ سانسیں بحال کرتے وہ اندر کے مناظر سے انجان تھا، جہاں میک اپ روم میں شیشوں کے سامنے بیٹھے حجل کے ایک طرف بال بنانے والا لڑکا تھا، جبکہ دوسری جانب کھڑی لڑکی کفلنگز منتخب کر رہی تھی۔ ہلکی گندمی شلوار قمیص پہنے اس کا بحری ہرا کوٹ پیچھے ٹنگا تھا۔ آنکھوں پر گہرے سیاہ کانٹیکٹ تھے، پر ان جائے مگر پیار نہ جائے، پران جائے مگر پیار نہ جائے۔ ان سے قبل سیاست دان دوسری کف لنکس بھی پہنتا۔ میک اپ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اس کی ناگواری کی پرواہ کیے بنا مصباح ایک دم بولا: ماہانہ گلزار کا باپ آیا ہے۔ گلزار کا باپ آیا ہے۔ حجل کی خفگی غیر دلچسپی میں بدلی، اور وہ اکیلا نہیں، ساتھ فیروز عام۔ اس سے قبل اس سیاست دان دوسری کفلنگ سے پہنتا میک اپ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اس کی ناگوار پرواہ کیے بنا مصباح ایک دم بولا: گلزار، آپ کا باپ آیا ہے۔ حجل کی خفگی غیر دلچسپی میں بدلی، اور وہ اکیلا نہیں، ساتھ فیروز مدانی بھی آیا ہے۔ کفلنگز لگاتا ہاتھ جامد ہوا، ساری غیر دلچسپی ہوا ہوئی اور بے اختیار پلٹ کر کھڑے ہوتے وہ اطراف موجود افراد کو بھی ڈرا گیا۔ یہ غیر ارادی عمل تھا، ورنہ جس آدمی کو اپنے تاثرات پر ملکہ حاصل ہو، وہ محض ایک نام سن کر یوں حواس باختہ کیوں ہوتا؟ لٹکتا کوٹ تھامے وہ تیز قدموں سے مصباح کے پیچھے آیا۔ منزل میں چھپے صحافی چیل کی مانند لپکے، انہیں ہٹاتے محافظ ہلکان ہونے لگے۔ سردست شفا فاؤنڈیشن کے بانی فیروز مدانی، کیا ریجنکس کی کانفرنس میں آئے ہیں؟ آپ کے اور سوشل ایکٹیوسٹ فیروز مدانی کے مابین اختلافات کیا بحال ہو چکے ہیں؟ سر کچھ سال پہلے فیروز صاحب نے معروف ذہنی امراض کے ڈاکٹر مرجان شہیر کا ہسپتال سیل کروایا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سب پر لعنت بھیجتے حجل کے تیز قدم اب پل بھر کو پل کو پار کرتے دوسرے حصے میں آ چکے تھے۔ وہاں کی چاق و چوبند تحفظات کے باعث وہ تمام باہر ہی قید ہو گئے۔ سامنے سے آتے اپنا کارڈ درست کرتے ربید نے حجل کو دیکھا تو بے اختیار ٹھٹکا۔ سب کچھ ٹھیک، تم پریس کانفرنس شروع کرو، میں آتا ہوں، تیزی سے کہتے اپنے قدم نہ روکے۔ ربید کی دنیا تین سوچ ہوئی تھی اور بھاگتا پیچھے آیا: میں اکیلے کیسے؟ تم جانتے ہو یہ سب مجھے نہیں آتا۔ حجل میری قدم موڑتے حجل نے اس کے کارڈ کو دبوچتے گردن کے گرد کسا اور اس کے سانس کا رابطہ تنگ کیا گیا۔ نیچے کی جانب جھکائے حجل نے اپنے سے قد میں لمبے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی: تمہیں میں نے گود نہیں لیا جو انگلی پکڑ کر چلا جاؤں؟ اگر نہیں آتا تو میرے میز پر اپنا استعفیٰ چھوڑو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم جیسے میرے ارد گرد بھیک مانگتے ہیں، جن میں سے ایک کو اٹھا کر میں نے برابر کھڑا کیا ہے۔ تنے جبڑوں کے باعث اس کی گردن کی رگیں نمایاں ہوئی۔ خود کو چڑھانے کے بجائے ربید ہونک بنے دوست کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز کھائی سے آئی۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اندر جو کچھ ہے وہ ہمارا باپ آیا ہے۔ اگر مزید 5 منٹ بھی اکیلا رہا تو اس کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ ربید زجاج کو چھوڑتے حجل نے اپنا حلیہ درست کیا۔ خود پر قابو پاتے اس نے دوبارہ سے قدم بڑھائے۔ کوٹ چڑھاتے پلٹ کر ایک نگاہ ربید پر ڈالی۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر تم ابھی نہ گئے تو میں تمہیں کبھی جانے کے قابل نہ چھوڑوں گا۔ سواری کی سیٹ سے پشت جوڑے بریرہ کی کھوکھلی نگاہیں ٹول پلازا پر ٹھہرے رش کا جائزہ لے رہی تھی، زندگی کے فیصلوں پر نظر ثانی کرتے۔ ہینٹری میں گانے بج رہے تھے۔ اس کے ساتھ موجود آغا مینا کھڑکی سے سر جوڑے خاموشی سے خاموش تھی، جبکہ آگے بیٹھے افراد کا حال بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھا۔ ناخن چباتے ماہیل اپنی باری کا منتظر تھا، جبکہ متوازی نشست پر موجود سارا
ریڈیو کے ساتھ الجھی تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر میں کسی نے کسی کو مخاطب نہ کیا تھا۔ تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرتے چلے۔ ملک کے معروف فارما کمپنی HSK فارما، جس کے حال میں ہی اپنی عمری زوال کی ڈرگ لانچ کی تھی، فی الحال دوبارہ سے کلینکل ٹرائل کا اعلان کر چکی ہے۔ دوا سے ہونے والی ذیلی موت کے بعد کمپنی کے CEO، سابقہ صوبائی اسمبلی ممبر حجل سامیان نے اپنی دوا ریجنس کی خامی کا اعتراف کیا تھا۔ دوا میں رہ جانے والی کمی کے باعث اس کی جانچ پڑتال کا ایک اور راؤنڈ جاری ہے۔ ریڈیو سے نکلتی زنانہ آواز بند گاڑی میں پھیلی۔ بریرہ جگہ سے آگے ہوئی اور مینا نے گردن پھیر کر جھانکا۔ آج ربیت کی کانفرنس ہے؟ اپنی افراتفری میں وہ یہ بات یکسر بھول چکی تھی۔ سارا نے اطلاع دیتے ہی گواہ گود میں دھرا فون اٹھایا اور اس پر انگلیاں دوڑاتے لائیو نیوز کھولی۔ سامنے ہی عمارت کی لابی کا منظر تھا، جہاں اس وقت اونچے چبوترے پر 4 افراد موجود تھے۔ سارا کو اپنا شوہر پہچاننے میں دیر نہ لگی تھی۔ آفس کے سیاہ رنگی شیشوں کے باہر رکتے حجل نے گہرا سانس لیا۔ اس یزید کو بھی آج ہی آنا تھا، دل ہی دل میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اندر بیٹھے افراد سے اور ساتھ آئے اس کا بینا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مصباح سمیت اپنے محافظین کو باہر رکنے کا کہتے وہ اندر بڑھا۔ صوفے پر غیر آرامدہ سا بیٹھا گلزار خان بے اختیار کھڑا ہوا۔ حجل کی ہمدرد نگاہوں سے ہوتے سربراہی کرسی کے نزدیک رکھی چھوٹی میز تک گئی۔ گولف کی ٹرافی کو چھیڑتے مرد نے دروازہ کھلنے کی آواز پر پیچھے دیکھا۔ گندمی مائل رنگت اور ہلکی سنہری آنکھوں والا مہمان مسکرایا۔ آج اٹھتے ساتھ میں نے کس کا منہ دیکھ لیا جو فیروز مدانی میرے دفتر تک چلا آیا۔ بازو واہ کرتے حجل ہنسا۔ خود کا ہی دیکھا ہوگا، ورنہ اپنی خود پسندی کے بیچ تو کبھی تمہاری رنگین مزاجی بھی نہیں آئی۔ آگے بڑھتے وہ حجل کے گلے ملا بولی، اس صاف اور انداز مطمئن، اتنا اچھا تو مجھے مرجان بھی نہیں جانتی جتنا تم جانتے ہو۔ الگ ہوتے اس نے فیروز کا ہاتھ دبایا۔ وہ تمہیں جانتی ہی کہاں ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھتی گہری اور ہلکی آنکھوں میں ایک زمانے کی عداوت کے کئی قصے تھے۔ ان کی مخالفت ایسی گہری تھی کہ راہیں مل بھی جاتی تو نقصان دونوں کا ہوتا۔ چبوترے پر موجود ان تمام مردوں کے آگے مائک تھے، جبکہ ایک کا اس وقت زیر استعمال تھا۔ HSK فارما کا ہمیشہ سے ایک ہی موٹو رہا ہے، سرو فرسٹ ریسٹ لیٹر، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے قاعدے سے وفا نبھائیں۔ کمپنی کا طبیعی چیف محمد الوی سارے میں نگاہ دوڑاتے گویا ہوا، پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ ہماری نیکی سے کسی کو نقصان ہوتا اور ہم باقیوں کا نہ سوچتے؟ HSK پھارما believes in quick and deficient remedy of your issues، اور اسی بنیاد پر ہم نے کلینکل ٹرائل کے دوبارہ انعقاد کا فیصلہ لیا ہے۔ مگر ایک نئے طریقے کے ساتھ چہرہ گھماتے گنتی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے محمد الوی نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ میز کے آخری سرے پر بیٹھے سفید کالر شرٹ والا ربید اشارہ جان کر بھی انجان بنا رہا۔ مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے، خون کے رشتوں کی موت کا درد میں سمجھ سکتا ہوں، اور وہ بھی جب بے قصور مارے جائیں۔ سیاہ شلوار قمیض والا گلزار خان خاموشی سے سر جھکائے تھا۔ اس کا ذہن اب تک بیٹی کی موت کو تسلیم کرنے سے منکر تھا۔ ساتھ بیٹھے سابقہ MPA نے گلزار کو دلاسا دیا، تمہاری ہمدردی بھی تم جیسا انوکھی ہے سامیان۔ دنیا بھر کے سامنے تم نے جرم قبول کر لیا، لیکن جس کا نقصان کیا اسے اپنا اعتراف بنانا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ سنگل سیٹر پر موجود فیروز نے افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ چائے کا کپ اٹھائے، وہ کھانے کے لیے بسکٹ منتخب کر رہا تھا۔ وہ تو اگر دستے شفا خان صاحب سے رابطہ نہ کرتا تو بیچارے اصلیت سے مرحوم ہو جاتے۔ کریم شلوار قمیض پر سرمئی واسکٹ والا سیاستدان 30 کے آخری سالوں میں تھا۔ حجل بمشکل مسکرایا، کیونکہ سامنے بیٹھے اونچی مسند والے کو دھکے دے کر نکالنا اس کے بس میں نہ تھا۔ میں تمہارا اور تمہارے ادارے کا مشکور ہوں فیروز، اچھا ہوا تم انہیں لے آئے۔ اب دنیا بھر کے سامنے ان کی شہید بیٹی کو اس کا معزز مقام ملے گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف میری بیٹی چاہیے۔ تب سے خاموش بیٹھا تیسرا شخص جب بولا تو اس کی آواز کھردری اور لہجہ غسیل تھا۔ حجل کمال جب سے جمع رہا۔ ٹول پلازا سے نکلتے ان کی گاڑی اب سڑک پر رواں تھی۔ سارا کے ہاتھ میں فون تھا، جبکہ بریرہ سیٹ پر سے جھانک رہی تھی۔ مجھے کافی فخر ہے ہمارے ملک کے کچھ ذخیر دماغوں پر، جن کے باعث ہم ترقی و تنزلی کی راہ پر مستقل رواں ہیں۔ HSK فارما کے اس جرات مندانہ اقدام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے صرف خون اور دل کے متعلق مسائل سے نمٹنے والے لوگوں کے لیے بیچ ٹیسٹنگ کا مرحلہ ایک مرتبہ کیا ہے۔ سفید کوٹ میں وہ پکی عمر کا طبیب تھا،
रुबैद सजाज अब भी गर्दन झुकाए आगे रखे माइक को टटोल रहा था। ये भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सारा प्रोजेक्ट इनका है और ये मोटी तोंद वाले मर्द पटर पटर कंपनी की तरह तारीफ कर रहे हैं। माहिल का उकताया हुआ शिकवा आया। हैरत तो सारा को भी कम ना हुई थी। रुबैद सजाज बेखौफी की हद तक पुरतमाद था। वो खुद की जहानत पर मगरूर था और तारीफ का मुख्तसर से मुख्तसर लम्हा भी ना छोड़ता था। ये आदमी जो खामोशी से अपने एजाज पर दूसरों को तारीफ वसूल करता देख रहा था, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आदमी नहीं जिससे सारा सलमान ने वफा निभाई थी। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ गुलजार साहब, क्योंकि जब मैं भी यतीम हुआ था तो कुछ ऐसी ही ख्वाहिशात थी। सुनहरी दाढ़ी वाला मर्द बिफर रहा था। आप मुतमईन रहें, आपकी बेटी को इसकी कुर्बानी का मुकम्मल हक मिलेगा। इस वक्त आप ज़हनी दबाव में हैं, शायद मेरी बात न समझे। आपकी सेहतयाबी और कफ़ालत का मुकम्मल इंतज़ाम आपकी बेटी को मिलने वाले वजीफे में शामिल है। हरीफ की सियासत से बेनियाज फिरोज चाय के साथ साथ इसके ऑफिस का जायजा लेता रहा। नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आप मेरे साथ चलें और आपकी बेटी के ही नाम है। स्याह अज्सों वाले हजल सामियान ने जेब से फ़ोन निकाला। मिसबा को पैगाम भेजते इसे फिरोज़ की नजरें महसूस हुई तो भवें उचकाई। जवाबन वो गंदमी रंगत वाला मर्द बस मुस्कुराया। हजल के लिए समाजी कारगन की मुस्कुराहटें भी बेतबार थी। हमारा रुबैद सजाद से सवाल है, किसी सहाफ़ी ने मुखातिब किया तो वो बेख्तियार घबराया। मेज़ पर बैठे बकिया अफराद को देखा, जिनमें से सभी इसकी जानिब मतवज्जो थे। थूक निकलते वो आगे हुआ। उथल पुथल होती धड़कन को नज़रअंदाज किया। क्या दवा बनाने के दौरान आपकी टीम ने इसे कल्बी अमराज में मुब्तला लोगों पर जांच पड़ताल नहीं की थी? जबकि अथॉरिटीज़ और असूल के मुताबिक किसी भी दवा के क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा मरहला मरीजों पर ही किया जाता है। अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब भी इसे इसी ज़बान में देना था। कोताहियाँ इंसान से ही होती हैं, जिनकी भरपाई की खातिर हम अपनी 3 साल की मेहनत के बाद पॉइंट 1 पर खड़े हैं। ऐनक के पार आंखें सख्त हुई थी। आपकी दवा रेजिनिक 100% बहाली की दावेदार है। क्या इस 100% में कल्बी अमराज की अकलियत नहीं आती? वो सहाफ़ी बसित हुई थी। मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। अगर आप दोबारा सुनना चाहती हैं तो प्रोग्राम की नशरियात में सुन लीजिएगा। माइक बंद करते वो दोबारा अपने पिछले अंदाज में बैठ गया था। साथ मौजूद बकिया अफराद हैरान रह गए थे। चहमगोइयाँ बुलंद हुईं और अब की बार कैमरे का हर मंजर इस आदमी के चेहरे पर आया। रुबैद के चेहरे के तासुरात बेख्तियार तब्दील हुए। घिन खाते इसने रुख फेर लिया था। ये भाई की आवाज़ को क्या हुआ है? बरीना ने मुखातिब किया। भारी होती थी, मगर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे गले में गुटका फंसा हो। दोनों बहन भाई हंसे। सारा की घूरी पर फौरन चुप हुए। गले का इन्फेक्शन हुआ है इसको। कभी खुद से निकलकर भाई का भी पूछ लिया करो कि किस चीज़ की दवा खा रहा है। ये बैठे बिठाए इन्फेक्शन कैसे हो गया? और खाओ बीवी के हाथ के एक्सपेरिमेंट्स। सारा के आते थ सारा के आते थप्पड़ पर माहिल ने बाजू पहले ही दूर कर लिया था। बगैर मास्क के लैब में काम कर रहा था। ये चेहरे पर निशान भी इसी वजह से आए हैं। भाभी को शदीद शदीद हद तक मेरा वाला लग रहा है। बीमारी है, माहिल की ने चोट की, जबकि डॉक्टर भी कहते हैं बीबी तुम्हारे वाला तो सबसे खराब है। बरीना ने इजाफा किया, कम अज कम अलग तो है ना। वो दोनों बहन भाई अब अपनी बातों पर महफूज हो रहे थे, जबकि सारा अब दोनों को लताड़ रही थी। आगा मीना खामोश रही। मिसबा और गार्ड की मैयत से बाहर जाते गुलजार तो हजल ही के हुक्म पर लॉबी में ले जाया जा रहा था। इनके पीछे चलते हजल और फिरोज ने अपनी जाती मुहाफिज थे। सुनने में आया है कि नई आने वाली हुकूमत सालों से लटकते समाजी केसेस का फैसला जल्द सुनाने पर जोर दे रही है। क्या इरादे हैं फिर तुम्हारे? सुरमई रंगत वाले मर्द की बात पर फिरोज तंसिया मुस्कुराया। इरादे नेक हैं। एक बार सर्च वारंट मिल जाने दो, सबसे पहले लेकर तुम्हारी खदमत में हाजिर होऊंगा। कितनी FIR कटवाओगी मद्दानी से? वो और कितने ही केस करोगे मेरे इरादे पर? 4 साल पहले भी तुम्हारे कोर्ट केस और अपील दोनों ने हमें बाइज्जत बरी किया था। मुझसे हारने की लत लग चुकी है क्या? तुम्हारी रस्सी दराज है, इसका ये मतलब तो नहीं कि कभी किसी कसी नहीं जाएगी। अजल ने तासुफ के साथ चलते 2-3 इंच ऊंचे मर्द को देखा। मेरे बजाय अगर तुम किसी औरत के पीछे जाते तो आज 2 बच्चों के बाप होते। तुम्हें रास्ते से हटा दिया तो समझूंगा कौम का बाप बन चुका हूँ। पुल पर आते दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे। तुम्हारी बहन कैसी है फिरोज? मद्दानी का अगला कदम हवा में ही साकत हुआ। अपनी बात कहते हजल आगे बढ़ गया, जबकि वो अपने बंदों समेत बदले का मुजस्मा बना रहा। इसका जिक्र यहाँ गैर ज़रूरी है।
مجھے تو نہیں لگتا اس شخص کی وجہ سے تم میرے ذاتی دشمن بنے ہو۔ اس کا ذکر کیسے غیر ضروری ہوا؟ حالانکہ اس کی حالت میں میرا کوئی لین دین نہیں۔ تب تو میں خود ایک بچہ تھا۔ اس کی نہ صحیح مہتاب کی حالت میں تو ہے نا۔ وہ جو بے نیاسی سے اپنی صفائی دے رہا تھا، بولتے بولتے ٹھہرا، پھر کچھ مسکرا کر مسرور ہوا۔ ماضی کا یہ باب اس کا پسندیدہ تھا۔ مہتاب کیسی ہے؟ زندہ ہے، ویل چیئر پر ہوتی ہے۔ تم کبھی آئے نہیں اس سے ملنے، اپنی پھوپھی ذات کی عافیت بتاتے وہ دوبارہ کندھے سے کندھا ہوئے۔ تم سے پہلے میری حریف وہ تھی۔ تم کبھی آئے نہیں اس سے ملنے، اپنی پھوپھی ذات کی عافیت بتاتے وہ دوبارہ کندھے سے کندھا ہوئے تھے۔ تم سے پہلے میری حریف وہ تھی، اور میں پرانے دشمنوں کی عیادت کو نہیں آتا۔ تمہاری باری پر میں یہ اصول یاد رکھوں گا۔ کندھا تھپتھپا کر وہ ادھیڑ عمر مرد آگے نکل گیا۔ وسائل اور رکھ رکھاؤ میں فیروز حجل کو مات دیتا تھا، جبکہ شہرت اور رتبہ میں حجل سے مات کھاتا تھا۔ حجل سامیان کہاں ہے؟ یہ نعرہ کہیں پیچھے سے آیا۔ نوجوان نسل کا ایک خاصا کثیر گروہ نچلی منزل پر جمع تھا۔ حجل سامیان کو بلاؤ۔ حال میں افراتفری مچ گئی تھی۔ وہ جس لیے آئے تھے، اسے دیکھنے کی چاہ میں صبر اختتام ہوا۔ حجل سامیان، حجل سامیان، حجل سامیان۔ نواں جان نسل یا حجل کی زبان میں خاکین نے لابی سر پر اٹھائی۔ ناگواری اور ناپسندیدگی سے انہیں دیکھتے افراد میں زیادہ تر پچھلی نسل کے آخری پیس تھے۔ ایسے شور مچاؤ گے تو حجل سامیان قبر سے بھی اٹھ کر آ جائے گا۔ دور سے چل کر آتے اس نے اپنے قدر دانوس کو ہاتھ ہلایا۔ ان کے نعرے بلند ہوئے، مگر شکوہ کی جگہ سرور ہی سرور گونجا۔ ہاتھ اٹھا کر انہیں تھمنے کا اشارہ کرتے بحری سبز کوٹ والا مرد چبوترے کے زینوں تک آیا تھا۔ میرے بلانے پر تم سب چلے آتے ہو، یہ نہ ہو کہ ایک دن میں بلاؤں اور کوئی بھی نہ آئے۔ مائک تھامتے میز سے پش جوڑتے وہ مصنوعی اداسی سے بولا، چبوترے کے بقیہ افراد اس کے آتے ہی غیر ضروری ہوئے۔ ایسا تو قیامت کا دن بھی نہ ہوگا۔ یہ بات احساس برتری میں مبتلا آدمی کے دل پر لگی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے گلزار خان کو بلندی پر آنے کی دعوت دی۔ سنہری داڑھی والے مرد کو پہچانتے لابی میں سکوت چھا گیا۔ حجل نے خود سے لمبے ترنگے آدمی کا شانہ تھپکا۔ یہ وہ مرد ہے جس کی بیٹی اپنا ہما کا پرندہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ انسانیت کی ایک عظیم صف میں مہا گلزار کا نام یاد رکھا جائے گا۔ آج اسی لڑکی کی بدولت اور نہ جانے کتنے جاں بحق ہونے سے محفوظ ہوئے۔ جوش سے کہتے حجل نے توصیفی تالیاں بجائیں۔ دیکھا دیکھی میں جھکے کندھوں والے مرد کے لیے سب نے کھڑے ہو کر تالیاں پیٹی۔ حزن میں غوطہ زن شخص کو ان سے کچھ سروکار نہ تھا۔ وہ تو بھیڑ میں چہرہ گھماتے اپنا محسن تلاش کرنے میں لگا۔ میں سرکار سے یہ اپیل کروں گا کہ مہا جیسی لڑکی حکومتی اعزاز کی مستحق ضرور ہے، اور وقت کی گرد میں لپٹتے ہمیں اس ہرگز نہیں بھلانا چاہیے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے اب اس سے شہید طلبہ مہا گلزار کے خاندان کی کفالت HSK فارما کے نام۔ موبائل سے دیکھتی سارا حجل کو دیکھتے جو بدمزہ ہوئی تھی۔ اس اعلان پر تو باقاعدہ سر پیٹنے کا دل چاہا۔ کیسے سب اندھے پیروکار تھے جو اس کی بساط پر اسی کی چال کے مطابق اب تالیاں پیٹ رہے تھے۔ کیا آدمی ہے! چلتی گاڑی میں سب نے تعجب سے تجزیہ کار کو دیکھا۔ کھڑکی سے سر ٹکائے مینا کی نگاہیں سارا کے فون پر تھیں، جبکہ لب متاثر ہوئے مسکرا رہے تھے۔ نصیب ہو تو اس جیسا۔ ماہیل اور سارا کے مابین خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کسی نے بھی کچھ نہ بولا، اور حجل کی تقریب آگے بڑھ گئی۔ یہ ڈاکٹر حمزہ شجاعت، سینئر کنسرن کارڈیولوجی، کرنٹلی پرنسپل انویسٹیگیٹر اینڈ ڈاکٹر آف آور بلڈ بیچ، جو سابقہ 25 سالوں سے طب کی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے گہری رنگت اور سفید کوٹ والے مرد کی جانب اشارہ کیا۔ یہ مسز فرحانہ بلاچ، پبلک ہیلتھ افسر اور NHSCR کی جانب سے اپاؤنٹ شدہ اس پروگرام کی مانیٹر۔ بیچ میں بیٹھی ادھیڑ عمر عورت مسکرائے، اور یہ مسٹر ربیع زجاج، ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے میڈیکل کیمسٹ۔ ربیع کا تعارف دیتے وہ عین چبوترے کے درمیان میں آیا۔ گاڑی میں بیٹھے تاج در کے مکین نشست پر اچھلے۔ ربیع تو اس ارادے کے پیچھے کا ذہن تھا، اور ریجنکس کے لیے بھرتی کردہ مخصوص ٹیم کا افسر تھا۔ اعلیٰ پھر حجل نے اس کا اعزاز کیسے چھین لیا؟ اپنے ہی گھر والے کے ساتھ ہوتی زیادتی پر وہ بے یقین رہ گئے۔ زیادتی، اور وہ بھی ربیع زجاج کے جیسے نڈر کے خلاف۔ یہ قیامت کی نشانی تھی کیا؟ نصرت شہید ہیلتھ کیئر کے ساتھ کولیبوریشن میں ہم نے 3 ہفتے آن ریسرچ سینٹر ٹرائل شروع کیا تھا۔
اگر کسی نے مزید سوالات ہیں تو ان سے پوچھ سکتا ہے۔ اسٹیج سے اترتے ایک جھنڈ اس سے سوالی تھا، بقیہ کی توجہ افراد پر۔ ایبٹ آباد شہر داخل ہوتے ہی ہلکی پھلکی بارش نے انہیں خوش آمدید کہا۔ فون بند کرتے باقیوں کا تو علم نہیں، مگر سارا بنت سلمان کی معاف ذہن میں ایک نیا وسوسہ جڑ پکڑ رہا تھا۔ جنید نے نکاح کر لیا ہے۔ خرسندہ کی سماعت دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، ابھی اس کا باطن کمزور ہوا تھا، مگر ذہن تو ہمیشہ کی طرح پختہ تھا۔ گھٹنوں پر دھرے ہاتھ برف بنے اور کھلی کھڑکی سے آتی ہوا اس برف کو مزید یہ کرتی رہی۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو نواسی کی بارات کا روز طے ہوا تھا، اور آج 3 دن بعد وہ 3 سال کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ کل شام اس کی نیو یارک واپسی تھی۔ آپ کے گھر سے واپس آتے ہی اس نے ماریا باجی کو بول دیا تھا کہ وہ ارزان سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ نیو یارک میں کسی کو پسند کر چکا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ نندوں میں سب سے چھوٹی نغمانہ کا گلوگیر لہجہ دوسری جانب سے سنائی دیا۔ اگر خرسندہ حواس میں ہوتی تو اس لہجہ کی منافقت پہچان جاتی۔ ماں باپ نے اس پر ہر بات آزمایا ہے، یہ تک کہہ دیا کہ ارزان سرجری سے وزن کم کر لے گی۔ لو بتاؤ اب، دارا اتنی بھی کوئی موٹی نہیں، یہی کوئی 10-15 کلو زیادہ ہے۔ ایسی بھی کیا مصیبت، مگر جب اولاد باغی ہو جائے بھابھی تو والدین بھی بڑے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بہتی ناک صاف کرتے نغمانہ نے دہائی دی۔ خرسندہ کے سر پر کھڑی سعدیہ اس کی دوائی اور پانی کا گلاس اٹھائے کشمکش میں رہی۔ باجی کا تو آپ کو بتانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے 3 سال کی منگنی، وہ بھی شادی سے کچھ ماہ پہلے توڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو کہاں پرواہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کیا ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اب یہ جنید کو ہی دیکھ لیں، کیسے ماں باپ نے ضد لگائی تو اس نے جہاز سے اترتے ساتھ نکاح کھڑکا دیا۔ خرسندہ نے سعدیہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا، سینہ تھپکتے اپنی ڈگمگ دھڑکن کو رام کرنا چاہا۔ بس اب خدا کے کام جو جس کا نصیب۔ مجھے تو بوبی بہن کا بیٹا نے بتایا تھا، وہ اسے جنید کے کسی دوست سے آن لائن معلوم ہوا۔ خاندان میں تو بھابھی یہ بات آگ کی طرح پھیل رہی ہے، آپ اس شعلے سے ذرا بچ کے رہیے گا۔ لڑکی والوں کو تو ویسے بھی سنبھل کر رہنا پڑتا ہے۔ شعلوں کی ہوا مور محل تک پہنچاتے خاور کی چھوٹی اور لاڈلی بہن کال کاٹ گئی۔ فون ایک طرف کرتے خرسندہ نے گہرا سانس بھری، جسم پر پہنے گہنوں کا بوجھ ایک دم بھاری لگا تھا۔ اپنا بناؤ سنگار ناک کی طرح رواں رواں زہریلا کر گیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، خرسندہ، اور اپنی چھوٹی بہنوں کا آسرا۔ تم سے محبت ایک طرف، مگر میں ان کی عزت میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو ان کا دل جیتنا ہوگا۔ حجلہ عروسی میں بیٹھی خرسندہ نے گردن جھکا دی۔ اردو اس کو آتی نہ تھی اور پشتو پر صرف یہاں کچھ لوگوں کو عبور حاصل تھا۔ میں تمہاری دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، تم نے بس میرے ماں باپ کی خدمت اور میری بہنوں کی تربیت کرنی ہے۔ میں ان کا بڑا بھائی ہی نہیں، بڑے باپ کی جگہ بھی ہو، اور تم میری بیوی ان کی ماں کے مقام پر۔ خرسندہ نے اس بار بھی محض اقرار کیا۔ اس کی سب سے بڑی بہن ہاجرہ سے کچھ سال بڑی تھی اور سب سے چھوٹی 1 سال کی۔ اس کی نگہداشت کا بوجھ خرسندہ کو بطور حق مہر میں دیا گیا تھا۔ میز پر رکھی اناب شناب دوائیوں کو دیکھے ہی پھانکدے خرسندہ نے پانی کا گلاس غٹاغٹ اتارا۔ اب کے بے شمار چھینٹے اس کا دامن بھگو گئے۔ وہ سابقہ 50 سالوں سے وفا نبھا رہی تھی اور ہر بار منزل کے قریب پہنچتے اس کی اپنی اولاد اسے واپس کھینچ لیتی۔ آج پہلی مرتبہ دیواروں نے اس کے بوڑھے ہاتھوں میں لرزش دیکھی۔ آج پہلی بار خرسندہ خاور نے زندگی کے فیصلوں کا جائزہ لیا۔ کیا میرے زوال کی وجہ میں ہی ہوں یا میری اولاد؟ 2 دن تک بند پڑے رہنے کے بعد تاج در آج پھر سے آباد ہوا تھا۔ چیزوں پر پڑی دھول مٹی کو نظر انداز کرتے بریرہ زجاج آتے ساتھ اپنے کمرے میں نظر بند ہو گئی اور سارا سامان کو بیچ برآمدے میں چھوڑتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انوکھی عزت ملنے پر نئے نویلے دلہا دلہن نے شکر گزاری کو زبان تلے دبایا اور اپنی مدد آپ کے مقولے پر کمر بند ہوئے۔ آغا اوپر آرام کر رہی تھی، جبکہ ماہیل نیچے برآمدے میں سونے کی ناکام کوششوں میں تھا۔ ذہن کو اپنے کمرے میں ہوئے اضافے سے بھٹکاتا تو نظریں گھوم کر تاش مینا کے بند دروازے پر ٹھہر جاتی۔ اگر اس وقت اس کے دوست باہر نہ آتے تو یقیناً زیادہ سوچنے والا آدمی خیر سے توازن کھو جاتا۔ یہ کیا بھابھی نے اس میں سامان بھرا ہے یا اینٹیں؟ ایوری سے سامان اتارتے سمد نے شکوہ کیا۔ 3 دن کی بدنما صورتیں لیے سمد اور ماہیل کی خالہ کو آگے گاؤں تک چھوڑتے ابھی سامان لوٹانے آئے تھے۔
جیسی وہ خرانٹ دکھتی ہے مجھے تو لگتا ہے اندر لاش بھری ہے۔ ماہد نے سر چٹکا اپنے قدموں میں دھرے بھاری ڈیچی کیس کو دیکھتے۔ دلہا خاموش تھا، چہرے پر گہری سوچ کے آثار لیے نچلا لب دبا تھا۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آگے بڑھتے اس کا کندھا ہلایا۔ کس وحی کے انتظار میں یہاں کھڑا ہے؟ اندر جا آپ۔ ماہیل نے گہرا سانس بھرا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اتنی بڑی ذمہ داری اچانک؟ پچھلے صحن میں موجود ننھے دروازے کے باہر ہی کھڑے وہ تفکر سے بولا، مجھے تو لگا تھا نکاح ہوگا تو کوئی 2-3 سال تک میں سیٹل وغیرہ ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ کو میں سنبھال نہیں سکتا، اس کو کیا سنبھالوں گا؟ سوٹ کیس سے ٹیک جوڑتے مرد کے حال پر انہیں ترس آیا۔ وہ یونیورسٹی کے دور کے ساتھ تھے، ماہیل کے مسائل ان سے چھپے نہ تھے۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ چھوٹے قد والے دوست نے اس کا کندھا دبایا۔ اس میں کیا اچھا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈبل ذمہ داری تم پر زیادہ لگن سے نوکری کی تلاش کرو۔ سمت کی بات پر بپھرتے ماہیل سیدھا ہوا، تم مجھے کامچور کہہ رہے ہو؟ میں کوئی شوق سے بے روزگار نہیں ہوں، تم لوگوں سے 3 گنا زیادہ جگہوں پر اپنی قسمت آزما چکا ہوں، مگر جب ساری نوکریاں سفارش اور بھرے لفافوں پر ملنی ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ سمت نے دفاعیہ ہاتھ اٹھائے۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ ہم ہیں نا، مل کر کوئی حل نکال لیں گے۔ ماہر نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا، کیا حل نکالو گے؟ میری اور میری بیوی کے لیے راشن پانی لاؤں گا یا ہمارا خرچ اٹھاؤ گے؟ تم نے گود لیا ہے کیا ہمیں؟ دوست کا پہلا بازو چٹکتے وہ سیدھا ہوا۔ مقابل کھڑا شخص کب تک برداشت کرتا؟ اتنا اچھل کیوں رہا ہے؟ ایک تو تمہاری ساس کے جنازے کو کندھا دیا، 3 دن اپنا گھر بار نوکری سب چھوڑ کر تمہارے ساتھ تمہارے سسرال میں رہے ہیں، ہر مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہ ابھی بھی تمہاری مدد کو تیار ہے۔ تم آگے سے ہم پر ہی چڑھ رہے ہو۔ دوستوں کے درمیان چڑھتی لڑائی کو دیکھتے سمد میں بیچ میں آیا تھا۔ گلی سے گزرتے راہگیروں نے پلٹ کر جھگڑتے مردوں کو دیکھا۔ یہ اس وقت کا تھکا ہوا ہے۔ ماہد چھوڑ یار، جانے دے۔ کتنی دفعہ جانے دے؟ اس کا ہمیشہ سے یہی مسئلہ ہے، اپنا کام کروا لے گا پھر آگے سے ہم سے لڑے گا۔ اس جیسا احسان فروش میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سمد نے ہاتھ چٹکتے اس نے افسوس کیا، میں نے کبھی تمہاری مدد نہیں مانگی، دم چھلے کی طرح پیچھے آنا تمہاری مجبوری ہے۔ پتا ہے نا کہ میں خود میں تو کوئی گن نہیں، چلو اس کے سائے میں چھپ جاتا ہوں۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ جواباً وہ نخمت سے بولا، خود غرضی شاید زجاجوں کے خون میں تھی۔ کیا بریرہ، کیا ربید اور کیا ماہر چند گھڑی سے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ سمد اب تک ان دونوں کے بیچ دیوار بن کر کھڑا تھا۔ تم پچھتاؤ گے ماہر، یہ خود غرضی اور بدگمانی تمہیں کسی دن منہ کے بل گرائے گی۔ سامان اٹھاتے مرد نے دوست کے تنبیہ پر کان بھی نہ دھرے تھے، جن کے دل کا دروازہ مایوسی کے لیے کھل جائے، ان کی سماعت کا قفل سچائی کے لیے بند ہی رہتا ہے۔ اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرتے ماہر پلٹا، جب ہڑبڑاتے قدم ڈگمگائے۔ جامن کے پیر تلے موجود پنجرے کے آغا مینا کھڑی تھی۔ اس کی موجودگی سے بے نیاز مکمل طور پر اپنے کام میں مگن، بنفشی دوپٹہ اوڑھے وہ وسیع پنجرے میں موجود پرندوں کو امرود کھلا رہی تھی۔ یہ آپ کے ہیں؟ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے طوطوں کے متعلق پوچھا۔ بلوری آنکھیں نیلی طوطے پر ٹھہری تھی۔ مرد کے دل میں آیا کہ یہی زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ چہرے پر پھیلی شرمگین سے مسکراہٹ وہیں جامد رہ گئی۔ کروالی عزت، ہنرا میں شرافت سے ٹکل بھی سکتے تھے، مگر نہیں، یہ فضول سے سوال پوچھے بنا تو ہاضمہ نہ چلتا۔ جملہ تو چھوڑو ماہیل، اس نے تم پر اپنے لفظ بھی ضائع نہیں کیے۔ فاصلے پر کھڑے مرد کے دل سے آواز آئی۔ کچھ بیزار سا ہو کر ادھر ادھر دیکھتے اس نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ 2 سوٹ کیس گھسیٹتے اور تیسرا بستہ کندھے پر ڈالتے وہ پیچھے سے گزر گیا۔ میں نے کرایہ دار ڈھونڈ لیے ہیں، ہفتے بعد وہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور کل تک مجھے ایڈوانس مل جائے گا۔ چند لمحے لگے ماہیل کو اس کی بات کا پس منظر سمجھنے میں، اور جب ایک مرتبہ سمجھ آ گئی تو دل کیا جو زمین پھٹی تھی اس کے ساتھ سیلاب بھی آئے اور وہ ایک ہی مرتبہ ڈوب مرے۔ آپ نے میری باتیں سنی؟ ندامت اور پریشانی کا ملا جلا تاثر لیے وہ وہیں باورچی خانے کے سامنے ٹھہر گیا۔ سنی نہیں، کان میں پڑ گئی۔ طوطے کو پنجرا سے نکالتے مینا نے اسے انگلیوں پر بٹھایا۔ ایک مرتبہ بھی ماہیل کو دیکھنے کی زحمت کیے بنا وہ اپنے پالتو سے ہی کھیلتی رہی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا ہے، میں بس تھوڑا ٹینس ہو گیا تھا۔ آغا مینا نے جواباً طوطے کی چونچ کو انگلی سے چھوا۔ ماہیل کون اور اس کی وضاحت کیا؟ شرمندہ سے مرد کو بے اختیار بے ساری ہوئی۔
کم از کم جب میں بات کر رہا ہوں تو انسانی لحاظ سے اتنی عزت کا تو حقدار ہوں کہ تم میری جانب دیکھ لو۔ ضبط کرتے وہ وہیں سے بولا۔ طوطے کو واپس اس کے گھر میں بند کرتے پٹھانی آگے آئی۔ اس سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے خاموشی کا وقفہ توڑا۔ کہو۔ وہ بھول گیا کہ کیا کہنا تھا اور کیا کہا جا رہا تھا۔ ماہیل نے بے اختیار نظر چکائی۔ نظریں اٹھائے رکھنا دشوار ہوا کیونکہ ملانا محال تھا۔ میں یہ سامان رکھ کر آتا ہوں۔ حلق کھنگار تھے اس نے انہیں جھکی نگاہوں سے کہا۔ باورچی خانے کو پار کرتے وہ آگے نکل گیا اس بات سے یکسر باعلم کہ مینا ابھی تک وہیں کھڑے اسے خاموشی سے گھور رہی ہے۔ کیا یہ عورت میرے زوال میں اضافہ ہے یا عورت ہی میرا زوال ہے؟ خود سے امکان لگایا۔ وہ جو سب کے مطابق نوکری پر گئی تھی، کمرے میں بیٹھی اپنی خرافات کو عملی جامہ پہنائے تھی۔ تاج مینا کے کمرے میں کھڑی سارا کے ماتھے پر شکنیں تھی اور تاثرات میں بدحواسی سامنے ایک سفید بورڈ تھا جس پر مختلف سٹکی نوٹ ٹیپ کی مدد سے چسپاں تھے۔ ایک جانب روبیت کے پچھلے پیغامات جو وہ گاڑی ٹیک کروانے پر ساتھ بھیجتا تھا اور دوسری ہی طرف 2 ہفتہ قبل بھیجی گئی چھٹی سمیت کچھ دن قبل ہار کے ساتھ بلا پیغام موجود تھا۔ شانہ بشانہ رکھی ان میں مختلف لکھائی پہچاننا مشکل نہ تھا۔ بابر میکان پیمنٹ 2300۔ میں جانتا ہوں اس وقت مجھے سب سے زیادہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اور اس پر میں شرمندہ ہوں۔ ڈبے کے اندر میری معافی کا پروانہ ہے۔ تم نے اسے پہن لیا تو سمجھ جاؤں گا میری پکڑ اتنی سخت نہیں۔ سینے پر بازو باندھے اس کی گہری سوچ اس قدر مختلف لکھائی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ جہاں روبیت کی پچھلی لکھائی ایک دم صاف اور کھڑی کھڑی تھی، وہیں پیمنٹ والے پر چھوٹی حروف تھے اور ہار والی یوں بگڑی تھی جیسے پاؤں سے گند کھولا ہو۔ سفید بورڈ کی ایک جانب 2 سطور بھی درج تھے۔ پہلی کہ یہ روبیت زجاج کو اس کے حمل کے متعلق سچائی معلوم نہیں ہے یا پھر وہ حادثہ ادھورا یاد رکھے ہوئے ہے۔ دوسرا واقعہ قدرے سنگین تھا۔ 3 دن پیچھے چلے آؤ۔ بے ہوش ہوتے ہی جنت بی کو ہسپتال لے جایا گیا مگر بیچ ایمبولنس میں دم توڑ گئی۔ بڑھتے سرطان نے دل کو اپنی لپیٹ میں لیا اور اس کے پھٹنے سے جنت بی انتقال کر گئی۔ ایمبولنس کے پیچھے روبیت کی چلتی گاڑی میں وہ اور سارا تھے۔ جب سارا کی ملال بھری آواز آئی، میں آغا مینا کا درد سمجھ سکتی ہوں۔ شیشے سے باہر دیکھتی بیوی کی بات پر روبیت متوجہ ہوا۔ میری امی بھی تو کینسر سے یوں اچانک فوت ہوئی تھی۔ گیلی سانس کھینچتے اس نے کی نکیوں سے روبیت کا رد عمل جانچا۔ یہ تو ہے، انہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی عورت کا دم گھٹنے لگا۔ شیشہ نیچے گرا تھا۔ اس کے بعد وہ پورے سفر خاموش رہی۔ تاج مینا کی موت کینسر سے قطعی نہیں ہوئی تھی۔ موت کی اطلاع سب سے پہلے روبیت زجاج نہیں دی تھی۔ درد کرتے ذہن کی کن پٹی مسلتے وہ بے دم سی بستر پر بیٹھ گئی۔ تو یعنی اب وہ سارا کی ماں چھوڑو، اپنے محسن کی موت کا سبب بھی بھول چکا تھا۔ وہ بارہا کوشش کر کے چھٹلاتی مگر وہ منظر دوڑتا ہوا نگاہوں میں تازہ ہو جاتا۔ ایسے رشتے منہ زبانی نہیں ٹوٹتے اور تمہارے کہنے سے تو بالکل ختم نہیں ہوگا۔ تمہارا تو روز کا ہے، پہلے لڑتی جھگڑتی ہو پھر جب میں گھر آتا ہوں تو خوشی سے اچھلنے لگتی ہو۔ 2 ہفتے میں سارا نے لڑنے جھگڑنے اور اختلافات کے سوا کچھ نہ کرتے وہ نہ جانے کس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ سارا سے کتنی مرتبہ ملا تھا، کتنے منٹ تک موجود رہا، سارا انگلیوں پر گن سکتی تھی۔ اس نے صرف ایک رات یہاں گزاری تھی جس روز ریجنکس کی لانچ تھی۔ 15 مئی اس دن سے آج 31 مئی تھی۔ وہ آتا بھی تو کچھ دیر کے لیے اور کمرے میں بند رہتا اپنی 7 سالہ شادی شدہ زندگی میں۔ اس نے روبیت کی نگاہوں کو کبھی بھٹکتے نہ دیکھا تھا مگر اب یوں لگتا تھا وہ نگاہ بچا کر مکمل طور پر بھٹک چکا ہے۔ گردن میں جھولتے نازک سے ہار کو مٹھی میں دبوچتے سارا بنت سلمان کمرے سے باہر آئی۔ جب روبیت ہر بات جانتا ہے تو وہ کیوں اس کے جھوٹ پکڑتا نہیں تھا؟ تم کو ابھی نہیں جانا چاہیے تھا امی۔ مالا سے کھیلتے وہ غائب دماغی کی حالت میں فرش تک آئی، جھک کر پانی نکالا جب سماج سے ایک جانی پہچانی مگر ناپسندیدہ آواز پہنچی۔ آہستگی سے گردن نکالتے وہ خواب کی کیفیت میں پچھلے صحن تک آئی، جامنی ہیڈ بینڈ والی لڑکی کی آنکھیں پھیلی، وہ لمح ہلکے واہ ہوئے۔ سامنے پنجرے میں 2 پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ سارا نے گالیں تھپکی، اسے اچھے سے معلوم تھا تاج مینا کی موت پر اس نے تمام طوطے خیرات کر دیے تھے، پھر یہ کہاں سے آئے؟ مینا کے ہیں۔ جھٹکے سے پلٹتے پیچھے کھڑے ماہیل کو دیکھا، پتیلے میں پانی بھرتا وہ اپنی حرکات میں مگن تھا۔ امی
بے آواز لب ہلے۔ آغا مینا بھی تو پالتی ہیں، یہ اسی کے ہیں۔ پانی میں پتی ڈالتے اس نے سارا کی کیفیت جھاگ کی طرح بچھائی۔ یک ٹک دیکھتے اسے عرصہ بعد گھر گھر سا لگا تھا۔ وہ صحن آباد لگا، وہ درخت کی چھاؤں مکمل لگی۔ آغا مینا کا اضافہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ کیا خود کے زوال کی وجہ میں آپ ہوں؟ زینوں سے ہٹتے سارا اندازہ ہی لگا سکی تھی۔ مغرب کے اجالے کے باعث اگلے صحن میں بتی جل رہی تھی اور مدھم ہوا موسم کو خوشگوار کی تھی۔ ایسے میں چائے کا کپ اٹھا کر صحن کی جانب جاتے سارا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ گندمی مائل لباس پر سیاہ دوپٹہ، شانوں پر پھیلائے سفید بال سرخ ہیڈ بینڈ سے ڈھکے تھے۔ چائے کا کپ میز کی سطح سے ٹکرایا تو کام میں مہک ربیہ زجاج کا تسلسل ٹوٹا۔ شکریہ، اسی کی طلب ہو رہی تھی۔ مسکراتے اس نے کپ اٹھا لیا، لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے اس کی عینک ایک جانب دھری تھی۔ دانوں سے بھرا چہرہ لیے وہ وقفے وقفے سے گرم چائے کے گھونٹ بھرتا سارا کی جائز کرتی نگاہوں سے لا علم تھا۔ تمہیں عینک کے بغیر صاف دکھائی دے رہا ہے؟ چائے کا مگ تھامے مرد ساکت ہوا۔ اس سے قبل وہ جواب دیتا سارا نے ہاتھ بڑھاتے عینک اٹھائی۔ یہ میں صاف کر دیتی ہوں، گندی ہو رہی ہے۔ ابھی تو بچے کے پلو آگے ہی کیا تھا کہ جب ربید نے بگڑ کر چشمہ اس سے چھین لیا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو اتارا ہے۔ نظریں چراتے اس نے فوراً سے قبل اینک پہنی۔ نزدیک رکھے موڑے پر بیٹھی عورت نے گلے میں پہنے لاکٹ پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں چھوٹی کی وہ اس کا چہرہ پڑتی رہی۔ یہ تمہارے جبڑے پر کیسے زخم بنا؟ ربیت نے بے دھیانی میں ہڈی پر بنا کٹ چھوا۔ آتے وقت چھوٹا سا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں فکر آئی۔ تم وہ چھوڑو، یہ دیکھو۔ آواز میں بے اختیار جوش آیا اور لیپ ٹاپ بیوی کی جانب پھیرتے وہ گویا ہوا یہ اشارہ تھا وہ اپنے حادثے کے متعلق گفتگو نہیں چاہتا۔ میں نے کہا تھا نا پھر پلانٹ پر ہو رہی ہے۔ میرا نسخہ صحیح تھا مگر پروڈکشن والوں نے مشین کا درجہ حرارت غلط لکھا تھا جس کے باعث دوا پر کوٹنگ آ گئی۔ سارا نے جھکتے لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو دیکھی جہاں بھاری لوہے کے بنے ویسل سے نکلتے دھواں کے بیچ کسی شخص نے دیوار سے ٹنگے کنٹرول سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ اسی وجہ سے دوا کا ری ایکشن ہوا تھا۔ اس پر بیٹھی نمی کی سطح نے اس کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ پرجوش سا سارا کو اپنی کھوج سے آگاہ کرتا ربید اب لیپ ٹاپ واپس لے رہا تھا۔ تو پھر تم لوگ یہ نیا بیچ کیوں نکال رہے ہو؟ اب جب مسئلہ دوا کے نسخے کے بجائے اس کی عملی تیاری کے دوران آیا تھا تو اس مرتبہ درست دوا بنا کر آزما لو۔ اتنی خفت اور خجالت کی کیا ضرورت ہے؟ ربید کے اس مشورے پر ہنسا تھا کہ تسلیم کر لیں ہماری بنیادوں میں دراڑ ہے اور ملازم کا دشمن ہے تو ہمارے مخالفین پر کیا اثر بیٹھے گا؟ اور ویسے بھی پروٹوکول کسی چڑیا کا نام ہے، جو کوتاہی مانی ہے اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ ربید نے یوں کہا جیسے سارا کا اس پیشہ سے تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن پروڈکشن والے اتنا نقصان کیوں کریں گے؟ دوا کے پورے بیچ کو خراب کر دینا، پھر اسی دوا کو لے کر آگے مارکیٹ میں بیچنے کی بھلا کیا تک تھی؟ ربید نے چائے کا بھرپور خون بھرا باس سینہ برابری کی کمی اور سب سے بڑھ کر احساس کمتری پروڈکشن والوں کے آئے دن کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی سیلری بڑھائی جائے یا پھر انہیں بھی کمپوزیشن والے ملازمین جتنی عزت دی جائے۔ سارا الجھی پیشانی پر آئی سلوٹیں نمایاں تھی۔ عملہ کم ہے اور ان پر کام کا دباؤ زیادہ۔ ویسے بھی ہمارے ملک کی فارما انڈسٹری بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ نت نئی دوائیاں تشکیل کریں۔ اسی باعث ہم پچھلی ہی کو بناتے رہتے ہیں اور پروڈکشن والوں کا کام کمپوزیشن کرنے والے ملازمین سے زیادہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ملازمین کو شکایت ہے کہ ہمیں ہماری محنت کے حساب سے معاوضہ ملے۔ سارا نے اس کی بات اچک لی تو یہ ایک عملے کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں، جبکہ زیادہ ضرورت بھی تمہیں ان کی ہے؟ ربیت نے سارا کو یوں دیکھا گویا اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا بے وقوف نہ تھا۔ سارا کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ تم ملکی معیشت سے ناواقف ہو کیا؟ یہاں کسی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ بھر بھر کر نوکریاں کرے، اور پھر ملازمین کا تو روز کا ہے۔ ہڑتال دو کام پر نہ آؤ، ذرا سا ڈنڈا برساؤ اور فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سارا لب سیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ نسخے کی ترکیب لکھنا نسخے کو سانچے میں ڈالنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ ربیت کے لہجے میں چھلکتی حقارت اس کے لیے اجنبی تھی۔ ایچ ایس کے فارما کے لیے ایک جھوٹی کہانی کو تسلیم کرنا اور اس کے گرد ایک مکمل فریب پر مبنی بیانات تخلیق کرنا
آسان ہے مگر اپنے عملے کی غلطی ماننا دشوار ہے، کیونکہ تم بھی جانتے ہو ملازمین کا وہ پول کھولو گے تو وہ بھی اپنے ساتھ ہوتی ناانصافی کا پردہ فاش کر دیں گے۔ ہتھیلی پر گال ٹکائے وہ تصحیق سے ہنسی۔ ربیت نے اس کے لہجے پر بھویں اسکائی۔ اچھا ہی ہوا میں نے ایسے ادارے میں نوکری نہیں کی جہاں ملازمین کے حق تلفی ہوتی ہے اور مالکین بس اپنی جیب بھرنے میں لگے ہیں۔ ہمارے متعلق ہر تیسرے فرد کو یہی لگتا ہے تم نئی نہیں ہو۔ اس کا انداز ناگوار تھا، وہ اس لیے کیونکہ ہم باشعور ہیں، تم لوگوں کی طرح مفاد پرست نہیں۔ اب کہ ربیت نے تلخی سے گردن جھٹکی، سامان سمیٹتے سارا کو کسی خاطر میں نہ لایا۔ تم چھوٹے گھر والوں کا یہی مسئلہ ہے، خود کو آگے بڑھانے کے بجائے عوام کے افلاس میں ڈوبے رہتے ہو۔ تم بھی اسے چھوٹے گھر کی پیداوار ہو ربیت، بڑے گھر والوں کے ساتھ اتنے بیٹھنے سے تمہاری جڑیں کٹ کے ان کے ساتھ نہیں مل جائیں گی۔ کھڑے ہوتے اس نے سارا پر ایک بھی نگاہ غلط نہ ڈالی۔ میرے کپڑے پیک کر دو، کچھ دن کے لیے ٹرائل سینٹر میں رہوں گا۔ اندر کو جاتے اس نے حکم دیا۔ سارا نے بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی، تو ابھی کون سا تم گھر میں رہتے ہو؟ پچھلے 2 ہفتوں سے تقریباً غائب ہی ہو۔ مجھے اس حالت میں بار بار اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ اولاد صرف میری تو نہیں؟ اس کے تیز لہجے پر ربیت نے گردن پھیری، ہونٹوں پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ سارا کو بربادی کا پیش خیمہ لگی۔ ایک بانجھ عورت کی کیا حالت ہوگی سارا صاحبہ؟ سارا کو محسوس ہوا گویا پاؤں زمین سے پیوست ہو چکے ہیں اور حلق کے گرد کستی تار نے اس کے الفاظ جکڑ ڈالے۔ بھوری آنکھوں میں جمع ہوتی بھی یقینی لیے اس کے لب کپ کپائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس دھوکے کے بعد تم اعتبار کا حق ہرگز گنوا چکی ہو۔ تمہیں تمہاری جھوٹی اولاد مبارک۔ مجھے میری نئی نویلی جڑیں۔ انگوٹھے کی مدد سے پھسلتی اینک درست کرتا وہ برآمدے کے اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ دروازے کی آواز پر سارا کے جسم میں کپ کپی دوڑی۔ گھٹنوں پر ہاتھ دھرے اس کی گردن چکتی ہوئی گود میں جا چھپی۔ چند گھڑیاں گزری تھی جب اس کے وجود سے ہچکی بلند ہوئی۔ ہچکیوں کی حیت بدلی اور وہ مدھم آواز کے ساتھ رونے لگی۔ سارا بنت سلیمان جو اپنی ماں کے مرنے پر شوہر کے کندھے سے لگ کر روئی تھی، وہ آج اپنے شوہر کے منہ موڑنے پر کس کے کندھے سے لگ کر روتی؟ اس کی زندگی کا تکون بھر چکا تھا۔ سمیٹتے سمیٹتے اس کے ہاتھ خون آلود ہو رہے تھے۔ مجھے کریئر چاہیے ربیت، اولاد میری فوقیت نہیں۔ اور رہی بات فیملی کی، تو میرے پاس امی اور تم ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بات وہ اکثر اس سے کہا کرتی۔ 3 سال قبل سارا ربیت کے کسی دوست کی شادی میں شرکت کی نیت سے لاہور آئے تھے، جب ملکی حالات خراب ہوئے اور انہیں آنن فانن واپس آنا پڑا۔ رات کافی گہری تھی اور پھر جگہ جگہ آتی رکاوٹوں نے ان کے اعصاب شل کر رکھ دیے تھے۔ تم تھک گئے ہوگے، گاڑی چلاتے ربیت نے سارا کی آواز پر گردن پھیری۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تمہیں سونا ہے تو میں سیٹ پیچھے کر دیتا ہوں۔ نیند میں ڈوبی آنکھیں لیے اس نے جھوٹ گھڑا۔ میں ڈرائیو کرتی ہوں، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ شادی کے لباس میں تیار بیٹھی عورت نے خدمات پیش کی۔ اتنی رات ہے سارا، اور جگہ جگہ چیک پوسٹ یا کنٹینرز کھڑے ہیں، تم سو جاؤ۔ اس کا ہاتھ دباتے ربیت نے تسلی دی۔ خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد سارا نے ہتھیار گرا دیے۔ ابھی اس نے آنکھ بند ہی کی تھی جب اسے بائیں جانب کسی بھاری سواری کی آواز آئی۔ تھکن سے چور آنکھیں کھولتے اس نے کھڑکی کے پار دیکھا اور اس سے قبل وہ کچھ کہتی بھاری ٹرک ان کی گاڑی کے آدھے حصے سے ٹکرایا۔ فضا میں شور بلند ہوا اور دروازے کا لوہا سارا کے بائیں پہلو میں پیوست ہوا۔ سارا! گاڑی کو سنبھالتے ربیت نے چیختے ہوئے پکارا جب بھاری ٹرک کے پچھلے کنٹینر نے ان کے بونٹ سے رگڑ کھائی۔ سٹیئرنگ چھوڑتے ربیت نے گود میں دھری شال سارا کی گرد لپیٹی۔ نزدیک ہی بنی پولیس چوکی میں کھڑے اہلکار حادثے دیکھتے چاق و چوبند ہوئے۔ اسٹریٹ لیمپس کی نارنجی نیلی روشنی میں ٹرک ہائی وے پر الٹا ہوا اور اونچے دھماکے کے بعد آگ کے شعلے بلند ہوئے ادھ کھلی آنکھوں کے نظر آتے۔ آخری منظر میں اس کا شوہر بہتے خون پر کپڑا باندھتے اس کا سراپا اپنے شانہ سے لگائے دعائیں دہرا رہا تھا۔ رات کے درمیانی پہر میں ربیت زجاج اپنی بیوی کا خون آلود وجود لیے جہلم کے ہسپتال میں بیٹھا تھا۔ پولیس کی مدد سے وہ آنن فانن یہاں لائی گئی تھی۔ وہ فی الحال ICU میں تھی۔ نیلی شلوار قمیض پر سرخ خون خشک ہو چکا تھا، جبکہ مسلسل ٹھنڈے ہوتے ہاتھ رگڑتے وہ لب چبا رہا تھا۔ تاج در کے مکین اس انہونی سے ناشنا تھے۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ ICU کا دروازہ کھلا اور سرمئی اسکرب پہنے ایک ڈاکٹر سمیت لیب کوٹ اوڑھے لڑکی نکلی۔ سرخ آنکھوں والا ربیت زجاج حامی بھی نہ بھر سکا۔ وہ جانتا تھا بیچ سرجری سے نکل کر باہر آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔
میں ہر طرح کے راضی نامے پر سائن کر دوں گا، آپ بس اس کی زندگی بچا لیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے پلٹ کر ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ ہوا اور ڈاکٹر اندر بڑھ گئے، جبکہ لڑکی ربیت کو لیے ایک خاموش دفتر میں آئے۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ دروازے کے نزدیک کھڑے مرد نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ڈر اور خدشات تھے۔ جونیئر طبیب نے اسے تسلی سے بیٹھنے کا کہا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن لوہے کے ٹکڑے نے گہرا زخم دیا ہے۔ بلیڈنگ کم ہوئی ہے مگر رکی نہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس حادثے کی زد میں ان کا یوٹرس آیا ہے۔ ربیت نے کرسی کی پشت تھامتے گہرا سانس لیا۔ اگر ان کی بلیڈنگ روکنی ہوگی تو ان پر ایمرجنسی ہسٹریکٹومی، عضو نکال دینا کرنا ہوگی۔ ربیت کا حلق اندر تک خشک ہوا، چند ثانیے لگے جب اس نے بیٹھی آواز میں پوچھا، تو وہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گے سر؟ اور پھر ہارمونل مسائل الگ، کیا آپ اس بات کے لیے رضامند ہیں؟ ربیت نے گہرا سانس لیا اور کندھے کھڑے کرتا سیدھا ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں گا، میں ہر اجازت نامے پر سائن کرنے کو تیار ہوں، آپ بس میری بیوی کی زندگی بچا لیں۔ بنا جھجکے اس نے سنجیدگی سے التجا کی۔ ڈاکٹر نے سر ہلاتے جواباً ایک ہی لفظ کہا، انشاءاللہ۔ ہفتے تک جہلم کے ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ واپس گھر آئی تو حادثے سے سب واقف تھے، مگر اس کے ذیلی اثر سے نہیں۔ یہ بات صرف وہ اور ربیت جانتے تھے۔ تاج میرا کو بتانے کا گریز سارا نے ہی کرنے کو کہا تھا۔ اپنی زندگی میں ہوئی اس تبدیلی پر سارا کی کیا رائے تھی، اس نے کبھی شریک حیات کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔